ڈاکٹر طارق سلیم صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب شمالی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں، رحمت کائنات آمنہ کے لال محبوب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تھوڑا سا نیچے رکھیں، اس کو آواز جائے گی انشاءاللہ۔ اسٹیج پر آنر کو افروز ہمارے بہت ہی قابل قدر بھائی پروفیسر محمد وقاص خان صاحب، جناب اویس اسلم مرزا صاحب، برادر گرامی قدر اقبال خان صاحب، برادر محترم ثاقب صدیقی صاحب، وحید حیدر شاہ صاحب، عظمت جاوید کیانی صاحب، زبیر حافظ صاحب، اور میرے سامنے نشستوں پر تشریف فرما میرے بہت ہی قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوانوں، جماعت اسلامی کے دفتر کی اس افتتاحی تقریب کو ہماری یہاں کی قیادت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑتے ہوئے آج کے اس دار المطالعہ اور جماعت اسلامی کے دفتر کے آغاز میں آپ سب کو یہاں مدعو کیا ہے۔ تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو آپ دعوت اور تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ہجرت کی رات جب آپ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، سراقہ 100 اونٹوں کے لالچ میں بہت پیچھے چلا گیا، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے راہبر، اپنے رہنما، اپنے قائد محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی سوار بہت تیزی کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے ہمارے قریب آ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کے بارے میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا، واقعات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب وہ قریب پہنچا، گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین کے اندر دھنسے، سو سوار آگے گرتا ہے۔ سراقہ گھوڑے سے نیچے گرا ہے، گرد اڑی ہے، اور اس گرد کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سراقہ جو ہے وہ غائب ہوا ہے۔ سراقہ پھر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ سراقہ نے جب دوبارہ کوشش کی تو دوبارہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنسے۔ سراقہ کو اندازہ ہو گیا کہ میں جس ہستی کے پیچھے آیا ہوں یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ پھر سراقہ نے آپ سے معذرت چاہی، امان کے الفاظ لکھنے کو کہا کہ کل جب آپ مدینے کے حاکم بنیں گے تو آپ مجھ سے اس بارے میں بات پرس نہ کیجئے جو میں نے آپ کے پیچھے آ کر مخبری کرنے کی کوشش کی۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی عقل پر، اور اس عقل پر جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ تھے۔ سراقہ کہہ رہا تھا ہجرت کی رات کل جب آپ مدینے کے حاکم بنیں گے، اسے یقین ہو گیا تھا کہ مدینے کے حاکم بنے گے۔
تو مجھ سے بات پرس نہ کی جائے. اور سراقہ نے یہ درخواست کی کہ مجھے امان کے الفاظ لکھ دیے جائیں. آپ نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر سراقہ کو امان کے الفاظ لکھ دو. کتنا وقت لگتا ہے امان کے الفاظ لکھنے میں، لیکن اس موقع کو بھی رحمت کائنات نے غنیمت جانا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیا. حضرت ابوبکر صدیق امان کے الفاظ لکھ رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے ہادی اور رہنما سراقہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن لیے جائیں گے. وقت کی سپر طاقت تھی. اور سراقہ پلٹ کر پوچھتا ہے کہ آپ اس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں سراقہ اسی کی بات کر رہا ہوں. اب یہ لمحہ تو گزر گیا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امان کے الفاظ لکھ دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے اور سراقہ نے اس راز کو راز ہی رہنے دیا، تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب ایران کے روم اور ایران کے علاقے فتح ہوتے ہیں، مدائن کی فتح کے موقع پر روایات کے اندر بات موجود ہے، سیرت نگاروں نے لکھا اتنا مال غنیمت کبھی مسلمانوں کی زندگی میں اس سے پہلے نہیں آیا. ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی میں مال غنیمت، گلیوں کے اندر بھی سامان پڑا ہے. لیکن عجیب و غریب منظر یہ ہے کہ امیر المومنین براہ راست آج بیت المال کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں، اور جو فہرست آتی ہے نا مال کی، جو اونٹوں پہ لدا ہوا مال آتا تھا اس زمانے کی جو ہنڈائی تھی، ایک ایک فہرست کو امیر المومنین خود دیکھتے ہیں. لوگوں کے اندر یہ خسر خسر ہوتی ہے، یہ امیر المومنین آج کیا تلاش کر رہے ہیں؟ پہلے تو کبھی نہیں ہوئی بیٹھے ہوں اس طرح، ناظم بیت المال جانے اور وہ جانے. آج امیر المومنین خود بیٹھ گئے. اچانک ایک فہرست آتی ہے، امیر المومنین اس پر نگاہ ڈالتے ہیں، اور نگاہ ڈالنے کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ پاس بیٹھے تھے. پوچھا امیر المومنین اس فہرست کے اندر کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے سپاہیوں نے مال غنیمت بیچتے ہوئے سوئی اور دھاگے کے برابر بھی عدل کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، دیانت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوا. اس فہرست کے اندر ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن آئے، اور اس میں اس کی بیوی کا دوپٹہ بھی آیا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ بادشاہ ہیں نا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ والی مدینہ ہیں نا، کس کی جرت ہے کہ آپ کے ہوتے کو بددیانتی کرے، دیانت کے خلاف کوئی کام کرے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سراقہ کو بلائے. کون سراقہ؟ جو ہجرت کی راہ 100 اونٹوں کے لالچ کے اندر گیا تھا، اور اسے میرے اور آپ کے کریم آقا نے خوشخبری سنائی تھی کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت. سراقہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، لاٹھی لے کر چلتے تھے جھک کے. سراقہ جب آئے نا مسجد نبی کے اندر، وہ بات جو آمنہ کے لال نے انہیں بشارت و خوشخبری سنائی تھی، وہ سارا منظر لوگوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے. پھر امیر المومنین نے مجمع سے پوچھا کہ یہ جو ایران کی بادشاہ کی بیوی کا دوپٹہ آیا ہے، یہ کس کو دوں؟ سادہ لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات بغیر لمبی چوڑی سوچ بچار کے بات کر دیتے ہیں، ہر دور کے اندر رہتے ہیں، انسانی معاملہ ہے. پاس بیٹھے کسی آدمی نے کہا کہ امیر المومنین یہ اپنے بیٹے عبداللہ کی بیوی کے لیے لے جائے، اپنی بہو کو تحفے کے طور پر پیش کرنے کو. عام دوپٹہ تو تھا نہیں، قیمتی دوپٹہ تھا. سیرت نگاروں نے لکھا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک بات نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ میں نے رحمت کائنات کی زبان عطر سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ عہد کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل دن تھا. جب مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اکٹھا کرنا شروع کیا، تو پھر ایک دوبارہ حملہ ہوا. وہ درہ جو چھوڑا گیا تھا،
مسلمانوں کی اجتماعیت تتر بتر ہو گئی، اچانک حملہ ہو گیا نا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ چند صحابہ رہ گئے، باقی لوگ منتشر ہو گئے اس حملے کے نتیجے۔ عمارہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، مشکیزہ ان کے سر پہ تھا۔ حضور کو دیکھا، چند صحابہ ساتھ رہ گئے، اپنے مشکیزے کو زمین پر پٹکتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز دی، کہا عبداللہ ذرا بھاگ کے آؤ، آمنہ کے لال کی حفاظت کرنا، آج جو کچھ لوٹنا ہے لوٹ لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زبان سے الفاظ ادا ہوئے کہ احد کے مشکل دن میں سامنے دیکھتا تو میں ہمارا لڑتے ہوئے نظر آتی، میں دائیں دیکھتا تو میں ہمارا نظر آتی، میں بائیں دیکھتا تو میں ہمارا نظر آتی۔ جناب عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آج کا دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد کا دن ہمارا کا دن، آپ نے فرمائی اس دوپٹے پہ سب سے زیادہ حق ہمارا کا ہے۔ حکمران عادل ہوں تو قطری شہزادوں کے خط نہیں پیش کرنے پڑتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا، پہلا تعارف کیا تھا ان کا؟ محمد رسول اللہ کا تعارف تو 40 سال بعد ہوتا ہے۔ پہلا تعارف مکے کے ایماندار تاجر کا تعارف تھا۔ اسی شورے نے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا کہ جو مکے کی متمول خاتون تھی، اس نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے پیغام رسانی کی کہ میں اپنا مال ملک شام میں محمد بن عبداللہ کے ذریعے بھیجنا چاہتی ہوں۔ آپ چلے گئے قافلے کے سربراہ کے طور پہ، میسرہ ساتھ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذاتی ملازم ہے۔ واپس جب آ رہے تھے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تجسس تھا کہ میں نے ان کی ایمانت و دیانت کا شورا سنا ہے، ذرا میں میسرہ سے معلوم کروں کہ یہ تجارت کیسے کرتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، عمل کے لیے۔ آج مسلم دنیا کا المیہ یہ ہے کہ سیرت النبی کے جلسے میں سورت النبی پہ بات کرتے ہیں، سیرت بیان نہیں کرتے۔ شاید یہ مشکل کام ہوتا ہے اس کو اپنانا، اور سورت پہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کسی کافر کو بھی اعتراض نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے۔ خدیجہ الکبریٰ نے جب میسرہ سے پوچھا تو میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے تجارتی قافلوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ گیا ہوں، لیکن ان جیسا تاجر میں نے نہیں دیکھا۔ خدیجہ الکبریٰ پوچھتے ہیں کیا فرق ہے ان کے اندر اور دوسرے تاجروں میں؟ میسرہ کہتے ہیں جب ہم ملک شام میں داخل ہو رہے تھے نا، موسم خراب ہو گیا، بارش ہلکی بوندا باندی ہوئی اور اونٹوں پہ لدے ہوئے سامان کو اس موسم نے متاثر کیا۔ آمنہ کے لال نے وہاں جب ہم نے پڑاؤ کیا تو ہمیں کہا کہ جو بال بارش سے متاثر ہوا ہے نا، اس کے ڈھیر الگ کرنے، جو صاف ستھری اجناس ان کو الگ رکھنا۔ ہر جگہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مال موسم سے متاثر ہوا ہے، اس کے دام کم ہے، یہ صاف ستھرا ہے، اس کے دام ذرا زیادہ ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے صاحب کتاب کیا تو پتہ چلا کہ نفع پہلے سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ بی بی یہ بات جان گئی کہ جو شخص میرے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، میری عزت اور ناموس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا، کہا نفیسہ جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ کہ میں آمنہ کے لال سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خدیجہ الکبریٰ نے رؤسائے عرب کے رشتے ٹھکرائے تھے، اور جب یہ پیغام آیا حضور کے خاندان کو پتہ چلا، خوشگوار حیرت تھی کہ باپ کا سایہ بھی سر پہ نہیں ہے۔ محبت کرنے والی ماں سیدہ آمنہ وہ بھی 6 سال کی عمر میں اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ پھر محبت کرنے والا وہ دادا عبد المطلب جو اتنی وجیح شخصیت کا مالک تھا کہ جس کی چٹائی پر کسی بچے کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اتنی وجاہت تھی عبد المطلب کی، صرف ایک بچہ بیٹھتا تھا ان کی چٹائی پہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہیں خوشگوار حیرت کی کہ خود پیغام ہمارے لیے آیا، اتنا فرق ہے دونوں خاندانوں کے اندر، اور پھر یہ نکاح ہو گیا آپ کی دیانت کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے،
اور خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال تھا وہ سارا دین اسلام کے اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے خرچ ہوا ہے۔ پھر میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، 40 سال گزر گئے ہیں۔ اس عرصے کے اندر آپ غار حرا میں جاتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، کھانے کا سامان ختم ہوتا بستی میں آ جاتے، پھر تھوڑا عرصہ گزارتے، پھر واپس چلے جاتے۔ پھر اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوتی، وہی کا سلسلہ رک جاتا۔ رحمت کائنات پریشان ہے۔ اہلیہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھ پر کچھ اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عزیز ورقہ بن نوفل جو توریت کے بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے کر گئی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا دباؤ ہے۔ ورقہ بن نوفل یہ بات کہتا ہے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب ان کی قوم ان کو اپنے وطن سے نکال دی۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے کیوں قوم نکالنے کی؟ اس نے کہا کہ آپ کے کو جو منصب اور ذمہ داری ملنے والی ہے نا، اس توحید کا جس نے بھی اعلان کیا اس کے ساتھ لوگوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا۔ آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے کون ایمان لے کے آئے؟ آپ کی اہلیہ، جو 15 سال آپ کے ساتھ گزار چکی تھی۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہو رہا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بیوی سے زیادہ اپنے خاوند کے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ کتنا بہادر ہے، وہ کتنا پاک باز ہے کہ اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری ہے تو اہلیہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ سب سے پہلے ایمان لائی ہیں خدیجہ الکبریٰ۔ دوسرا ایمان کون لے کے آیا؟ آپ کے دوست سے زیادہ بھی دوست کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، ابوبکر صدیق۔ آپ کے قریبی لوگ آپ پر ایمان لے کے آئے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا ایک جگہ پہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے جو ہیں نا، ان کی زندگیاں جمع کر لی جائیں۔ اللہ کی نیک اور مقرب بندوں کی کسی نبی کی زندگی کی چند سانسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک ایسی ہستی جو خاتم النبیین ہو، جن پر اترنے والی کتاب قرآن کریم تا صبح قیامت انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خالق کائنات اس کی حفاظت اپنے ذمے لے، ان کی زندگی کے 40 سال ایسے گزر جائیں، کوئی عقیدہ بیان نہیں ہوا، کوئی دعوت بیان نہیں ہوئی، کوئی اللہ کی توحید آپ نے بیان نہیں کی، تو یہ 40 سال ویسے نہیں گزرے۔ یہ 40 سال اس گواہی کی تیاری تھی کہ لوگوں، جو شخص اعلان نبوت کر رہا ہے نا، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ مکہ کے لوگ اسے صادق اور امین مانتے ہیں، سچا اور دیانتدار کہتے ہیں۔ پھر ایک مخالفت کا طوفان کھڑا ہوا ہے۔ صادق اور امین کہتے ہوئے لوگ نہ اس زمانے میں مانتے تھے، نہ آج مانتے ہیں۔ سراج الحق کو بھی تو صادق اور امین کہا ہے نا آپ کی سپریم کورٹ میں، انہوں نے بھی صادق اور امین کہا تھا، وہ بھی نہیں مانتے تھے بات۔ اتنے حالات خراب ہو گئے مکہ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان تھے۔ ایک رات بستر پر کروٹیں بدل رہے تھے، خیال آ گیا دل کے اندر کہ کاش آج کی رات کوئی گھر کے باہر پہرے داری تو کرے تاکہ میں اطمینان سے سو جاؤں۔ بس خیال آیا تھا، خیال ہی کو آنا تھا۔ آپ نے اپنے کسی کارکن کو، کسی ساتھی کو اطلاع نہیں کی اس بات کی۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ اور اسلحے کی چھنکار محسوس کرتے ہیں۔ بابا سے بلند پوچھتے ہیں کون ہے اس وقت میرے گھر کے باہر؟ آپ حالات سے تو باخبر تھے نا۔ آواز آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر بن عوام۔ پوچھا آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے حالات کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ قیادت اور کارکن کا تعلق ذرا دیکھیے،
کوئی سرکولر نہیں بھیجا، کوئی واٹس ایپ نہیں کیا، کوئی کال نہیں کی. کہا یا رسول اللہ میں نے مشاہدہ کیا حالات کا اور میں نے آج خود اس بات کا فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں آپ کے گھر کے باہر پہرے داری کروں اور آپ اطمینان کی نیند سو جائیں. صبح جبریل امین آ گئے. جبریل امین کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال آپ کو اپنی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس بات سے بے نیاز ہو جائیں، آپ کی حفاظت کائنات کے رب نے اپنے ذمہ لی. میرے بھائیوں، اسی دعوت اور تبلیغ کے بالکل ابتدائی سالوں میں سیرت نگاروں نے اس تصویر کو بہت نمایاں سیرت کے البم میں رکھا ہے. اور وہ تصویر کیا ہے؟ رحمت کائنات دعوت و تبلیغ کے میدان سے واپس لوٹے. سیدہ فاطمہ نے اپنے باپ کا استقبال کیا ہے. بیٹی نے باپ کے کپڑوں پر نگاہ ڈالی ہے، سفر کی وجہ سے میلے ہو گئے تھے. بیٹی نے باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہے، تھکن کے آثار نمایاں تھے. بیٹی نے باپ کے بالوں میں مٹی کے نشان محسوس کیے. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں کہ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر مبارک دھو ڈالوں. رحمت کائنات نے آمادگی ظاہر کی. سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمادگی ظاہر کی تو سیدہ فاطمہ نے تیاری شروع کی اپنے باپ کا سر دھونے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیچے جھکا ہے. بیٹی ڈول سے پانی باپ کے سر میں ڈال رہی. ٹھنڈا پانی جب ڈالا جا رہا تھا تو اچانک دو گرم پانی کے قطرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر گرتے ہیں اور یہ دونوں قطرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے نکلے. آپ نے محسوس کیا کہ فاطمہ رو رہی ہے. آپ نے نگاہ اوپر اٹھائی، پوچھا بیٹی کیوں روتی ہے؟ کہا بابا میں نے آپ کے کپڑوں کی جو حالت دیکھی ہے نا، میں نے آپ کے بالوں میں مٹی کے نشان دیکھے، میں نے آپ کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے. بابا میں نے اس قوم کا رویہ بھی آپ کے ساتھ دیکھا ہے اور یہ بات محسوس کر کے مجھے رونا آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہ رو، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو جس عظیم ذمہ داری پہ فائز کیا ہے، اللہ کا یہ دین ہر کچے اور پکے مکان کے اندر پہنچے گا. اللہ کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سورج اور چاند اپنی روشنی اور کرنیں پہنچاتے ہیں، اور اللہ کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سے ہواؤں کا گزر ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کوئی اس دین کو عزت کے ساتھ قبول کرے، ذلت کے ساتھ قبول. جس کے مکینوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، جس کے مکینوں نے آپ کے خاندان کے لوگوں کو حبشہ کی ہجرت پر بھی مجبور کیا تھا. 40 رکنی ڈیلیگیشن چلا گیا تھا، نجاشی کے دربار کے اندر پیش ہوا. اسی شہر میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو. دنیا نے کوئی ایسا فاتح دیکھا ہے؟ ویسے انسانی تاریخ بتائے کہ کوئی ایسا فاتح جس کو طائف میں پتھر مارے گئے ہوں، جس کی 2 بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دی گئی ہو، جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہوں، جس کو کھانا کھاتے اس کے گھر کے اندر بھی گرد بھیجی گئی، اڑائی گئی ہو، اور جن کے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو 3 سال تک شب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا ہو. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب یہ سفر فتح مکہ کے دن آپ داخل ہو رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال ایک مقام پر جا کر رک گئے ہیں، بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا ہے. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو نا کسی جگہ آدمی کے ساتھ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، تو آپ کئی سال بعد اس جگہ کو غور سے دیکھتے ہیں کہ یہاں میرے ساتھ یہ مس ہیپ ہوا ہے. آپ نے حضرت جابر سے پوچھا جابر جانتے یہ کون سی جگہ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ جانتا. آپ نے فرمایا جابر یہ شب ابی طالب ہے. 3 سال تک میں اور میرے ساتھیاں محصور کیے گئے، ہمارے پاس کھانے کا سامان نہیں ہوتا تھا، ہمارے بچے بھوک سے بلکتے تھے. مکے والے تجارتی قافلوں سے سودا مہنگے داموں اس لیے خریدتے کہ کوئی تجارتی قافلہ شب ابی طالب تک نہ پہنچنے.
حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ آج مکے والوں کی خیر نہیں. بات یاد آ گئی ساری حضور کو، ان کے ظلم یاد آ گئے. کسی نوجوان صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ آج بدلے کا دن ہے. رحمت کائنات کی سماعتوں سے بات ٹکرائی ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھی بآواز بلند یہ بات کہو کہ آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے. ہم معافی کرو، سب کو معاف کرو، سوائے چند بدبختوں کے جن نے حضور کی شان کے اندر گستاخی ہے. ریاست مدینہ قائم ہوگی. ایک ہے اصلی ریاست مدینہ، اور یہ جو ریاست مدینہ آج جس کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کا حکمران صرف دعویٰ کر رہا تھا. اور عقل کے ان قاتلوں کو معلوم نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کے خط و خال کیا ہوتے ہیں. ریاست مدینہ کے اندر ایک دفعہ افواہ پھیل گئی کہ مکے پہ حملہ ہونے والا ہے، مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے. لوگ پریشان ہو گئے، اٹھ کے گھروں سے باہر نکل آئے. خدا نہ خواستہ پتہ چلے کہ ہندوستان نے جنگ مسلط کر دیا تو پریشان تو آدمی ہوتا نکلتا ہے باہر. افواہ پھیلی ہے کہ مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے. لوگ اٹھ گئے ہیں، باہر آ گئے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں صحرا ہے، کدھر سے کوئی حملے کی کوئی آثار ہے. اچانک لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے ایک سوار گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کی پشت پر سوار تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ شہر کی طرف بڑھ رہا ہے. لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ خبر ہے کوئی یہاں سے. جب وہ سوار قریب پہنچا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اس گھوڑے کی پشت پر آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ والی مدینہ سوار تھے اور کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے لوگوں آرام سے سو جاؤ. افواہ میں نے بھی سنی تھی، لیکن مدینے پر کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے. جس طرف سے افواہ تھی میں دور دور تک دیکھ کے آ گیا ہوں، کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے. اور آج ریاست مدینہ کہتی ہے کہ عورت 12 بجے رات کو باہر نکلی کیوں ہے؟ حکمران جب سوتے ہیں عوام کو جاگنا پڑتا ہے. حکمران راتوں کو بھیس بدل کر لوگوں کے مسائل معلوم کریں، اس سماج کے اندر پھر خودکشیاں نہیں ہوتی. میں بھی رستے میں ایک کلپ سن رہا تھا، حاضر سروس ہے تھانہ گجرپورہ میں رہا ہے. وہ اپنے بڑے افسر سے شکایت کر رہا تھا، سی سی پی او سے، اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، میں سید زادہ ہوں، میں برداشت نہیں کروں گا. دین اسلام نے ہر چیز کی حدود و قیود مقرر کی ہیں. کوئی کتنا بڑا افسر ہو، کوئی کتنا چھوٹا ہو، اس کو حد کے اندر رہنے کا. آپ نے مانے لوگوں کوئی حملہ مدینے پر ہونے والا ہے، آرام سے سو جاؤ. اور میرے بھائیوں ایک آج ہم ریاست مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، خودکشیاں ہیں، اور حکمران ہے کہ روزانہ نئے دعوے کرتے ہیں. اور میں ایک بات اور عرض کروں آپ سے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس ریاست مدینہ کے سربراہ کے دور میں 2 عیدیں گزری اور اسے ایک عید بھی پڑھنے کی توفیق نہیں دی. پہلی میں یہ سوتا رہا ہے اور دوسری میں یہ لیٹ ہو گیا تھا، عید ہو گئی، پھر ملازمین کو بلا کر فوٹو بنوائی گئی، عید نہیں پڑھی گئی. ریاست مدینہ کے جو حکمران ہوتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ دجلہ اور فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب بھی عمر بن خطاب کو دینا پڑے گا. ریاست مدینہ کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ بلکتے ہوئے ایک بچے کو، جو ماں بھوک کی وجہ سے پانی ڈال کے ان کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، گشت کرتے کرتے وقت حکمران پہنچا ہے، بچے بڑی شدت سے رو رہے تھے. آپ نے اس ماں سے پوچھا تو کیسی ماں ہے، کیوں بچوں کو رلاتی ہے؟ وہ کہتی ہے بچے میرے ہیں نا، تمہارے تو نہیں ہیں. اسے کیا معلوم تھا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے رات کے اندھیرے میں. کہا بچے تیرے ہی ہیں، بتاؤ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں. کہا تو وقت حکمران کو اس کی اطلاع کیوں نہیں کی؟ کہا وہ کیسا حکمران ہے، اس نے خود میری خبر کیوں نہیں لی؟ لرز جاتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں، بیت المال سے اناج لیتے ہیں، اور بیت المال کا ملازم کہتا ہے کہ امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں. کیا جواب دیا؟ کہا کہ کل کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میں شرکت میں. خود اس کے لیے کھانے کا سامان لائے، اس عورت کو دیا، اور اس نے بچوں کو کھلایا، اس کے بچے سو گئے. 2 باتیں روایات کے اندر ہیں. ایک یہ تھا کہ اس عورت نے کہا کہ جا اللہ تعالیٰ تجھے مدینے کا حاکم بنائے، تو کہا مدینے کا حاکم ہے. دوسری روایت کے اندر ہے کہ کہا صبح آ جانا بیت المال میں تمہارے بچوں کا مستقل روزینہ مقرر کر دوں گا.
وہ عورت جب گئی تو دیکھا کہ رات کو جس آدمی کو درست لہجے میں نے بات کی ہے یہ تو وہی ہے اور یہ میرے مومنین ہے. اور اس دن انہوں نے کہا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی ضروریات ریاست کے ذمہ ہوتی ہیں. آج ناروے کے اندر، سویڈن کے اندر یہ قانون موجود ہے اور لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں. میں گیا وہاں کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا یہ قانون ہم نے دیا آپ کو. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں طے ہوا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی ضرورتیں ریاست نے پوری کریں. لیکن میرے بھائیوں کیا کیا جائے، ہمارا مذہبی طبقہ بھی، ہمارا دیندار طبقہ بھی ابھی تک اس مخمصے کے اندر ہے کہ سیاست کا بھی اسلام سے کوئی تعلق ہے. لوگ پوچھتے ہیں بڑے بڑے تہجد گزار، پیشانی اوپر سجدہ ریز ہونے کے نشان. میں انہیں کہتا ہوں کہ میرے کریم آقا نے پہلے دن سیاسی بات کی تھی. آپ نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں جس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں اسے قبول کر لو اور وہ جو تمہارے زیر لگی ہوں. پھر آپ نے مدینے کی ریاست قائم کر کے نہیں دکھائی. خلفائے راشدین نے پوری انسانیت کو رول ماڈل نظام زندگی نہیں دیا. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی سی. آج پاکستان کے اندر آدھی مذہبی دنیا اسی بات کے چکر سے باہر نہیں نکلتی کہ ریاست کا بھلا اسلام کے سیاست اور اسلام کا آپس کے اندر کیا رشتہ ہے جو حکمران بننا چاہتے. اور اگر کوئی من چلا کہہ دے نا کسی مذہبی آدمی کو کہ آپ کو تو اسلام سے زیادہ اسلام آباد سے محبت ہے تو وہ ایک دم اس کی تردید کرتا ہے. میں نے زندگی میں اس کی تردید نہیں، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کبھی اس کی تردید نہ کیجیے. ہمیں اسلام سے جتنی محبت ہے اتنی اسلام آباد سے بھی ہے، اس لیے کہ اسلام آباد اقتدار کے مراکز ہے. وہاں بیٹھ کے ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، باہر رہ کر آپ نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ جان لیجئے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگوں نے بات سیکھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کے باغیوں کا حق ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے بندوں کا ہے، اس کے باغیوں کا حق نہیں ہے. اور پھر ہمیں خود کی قرآن کریم نے دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ میری دنیا کو ٹھیک کر دے، اسے اچھا کر دے، اسے خوبصورت کر دے. اور پھر کہا کہ میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے، دنیا کو پہلے اور آخرت کو بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے تھے وہ نہ ترک دنیا کا دین تھا نہ گھر کے دنیا کا. ترک دنیا یہ ہے کہ آپ بچوں سے، بیوی سے، گھر بار سے بے نیاز ہو جائیں. اور گھر کی دنیا یہ ہے کہ ایک کوٹھی کے بعد دوسری، ایک گاڑی کے بعد دوسری، ایک ارب کے بعد دوسرے ارب کی فکر. یہ گھر کی دنیا ہے. اسلام نے اعتدال کی بات کی ہے، توازن کی بات کی ہے، زندگی کے تمام دائروں کے اندر بات کی ہے. اور پھر بتایا ہے کہ لوگوں اسلام صرف مسجد کے اندر بڑا نہیں ہے یہ دین. اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی ہدایت سے خالی دینا چاہیے. یہ جو پیٹرول پمپوں پہ ایک حدیث لکھی ہوتی ہے من غش فلیس منا. لوگوں جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی عالم دین، کوئی مفسر، کوئی قاری قرآن، کوئی سیرت نگار، پروفیسر وقاص صاحب ذات خود سیرت انہوں نے کتاب لکھی ہے بہت اچھی، مجھے بتائے گا کہ یہ حدیث آمنہ کلال نے مسجد نبوی میں خطبہ جمعے کے موقع پہ بیان کی تھی؟ نہیں. یہ کعبے کے طواف کے دوران بیان کی تھی؟ نہیں. اسی طرح مدینے کے بازار میں لوگ تجارت کر رہے تھے تو آمنہ کلال نے دیکھا گندم کا ڈھیر لگا ہے. آپ نے اپنا بازو اس گندم کے اندر جب داخل کیا تو اندر والی گندم بھیگی ہوئی تھی، باہر والی خشک تھی. آپ نے دکاندار سے پوچھا یہ کیا ماجرا بھائی؟ وہ کہتا ہے جی وہ موسم کی وجہ سے متاثر ہو گئی تھی، بھیگ گئی تھی. تو آپ نے بولا جی بات کر دیا. اگر واقعی بھیگ گئی تھی تو باہر والی کو نم ہونا چاہیے نا، اندر والی کو خشک ہونا چاہیے. تمہاری باہر والی خشک ہے، اندر والی تارا ہے. اس کا مطلب ہے تم نے دھوکہ دینے کے لیے، وزن بڑھانے کے لیے کیا. اور وہاں مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر کہا کہ من غشا فلیس منا. لوگوں جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ حدیث کے اندر 7 کردار بیان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے فلاں فلاں اور فلاں کو جگہ دے گا، جن میں جب حدیث پڑھ رہا تھا تو میرا خیال تھا کسی مفتی کو پہلے جگہ ملے گی، کسی شیخ الحدیث کو ملے گی، کسی عالم دین کو ملے گی، کسی دینی جماعت کے شاید مدار کو ملے گی. میں حیران رہ گیا کہ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ عرش الہی کے سائے کے علاوہ
جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو کائنات کا رب سب سے پہلے جو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا وہ عادل حکمران کو کرے گا. اور عادل حکمران کونسلر بھی ہو سکتا ہے, گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے, علاقے کا چیئرمین بھی ہو سکتا ہے, قومی اسمبلی کا ممبر بھی ہو سکتا ہے, صدر اور وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے, اور گورنر بھی ہو سکتا ہے, اور ایس ایچ او اور ڈی پی او بھی ہو سکتا ہے, اور ڈپٹی کمشنر بھی ہو سکتا ہے. آپ اقتدار کے مراکز سے باہر بیٹھے, دنیا جہان کے لفنگے آدمیوں کو آزادی دے دی کہ آپ جا کے اقتدار میں رہے. آمنہ کے لال نے صفا کے چبوترے میں اور حضرت ارکم کے مقام سے جن طالب علموں کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا تھا, وہ 23 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر, جزیرۃ العرب کے اندر غالب دین کے حامل اور وارث اور امام بنے تھے. اور پھر حالی کی منہ سے یہ بات نکل گئی, اس نے کہا مسلمان کہاں گئے اگلے زمانے والے, گردنیں کیسر و کسرہ کی جھکانے والے, بات کی کیا تھی نہ دبے اینا سے نہ روما سے, چند